وقت بدلا، وقت گزرتا گیا، باپ سے اپنے قرآن سیکھا اپنے، اور قرآن اتنے خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے آپ کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو ہوائیں تھم جایا کرتی تھی، پرندے ٹھہر کر کے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، عمر شریف 14.5 برس کی ہوئی، باپ کا سایہ سر سے ہٹا۔ اور یاد رکھنا لوگوں، جب اللہ کسی کو رتبے بلند دیتا ہے نا تو پھر بچپن سے آزمائشیں بھی دیا کرتا ہے۔ 14.5 سال کی عمر شریف، والد کا انتقال ہوا، وراثت میں آپ کو ایک پنچکی ملی اور ایک باغ ملا۔ آپ کوئی سونے کے برتنوں والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ہاں رب نے محبوب کی سنت ادا کراتے ہوئے کسی امیر گھرانے میں نہیں بلکہ صابروں کے گھرانے میں پیدا فرمایا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیسے گھرانے میں؟ کچھ لوگ بولے، ذرا سارے بولو، کس گھرانے میں؟ صابر گھرانے میں آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کے حصے میں پنچکی اور ایک باغ آیا۔ آپ کیا کرتے تھے نا، باغ میں آپ بیٹھ جاتے، کام کرتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، آپ جھوم کر کے قرآن پڑھتے بیٹھ جایا کرتے، پرندے آتے قرآن سنتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار غریب نواز 14.5 سال کی عمر کے بعد 15ویں سال میں چل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ باغ میں خود بخود صفائی ہوتی جا رہی ہے، خود بخود پنچکی چلتی جا رہی ہے۔ کئی دن ہو گئے دیکھتے دیکھتے، ایک دن غریب نواز کے دل میں خیال آیا، مومن آپ کہتے ہیں حسن ذرا دیکھ تو سہی، یہ پانی کہاں سے چل رہا ہے، یہ چکی کیوں گھوم رہی ہے، آخر کون ہے جو باغ میں صفائی کرتا ہے؟ پتا ٹوٹ کے گرتا ہے، اس سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، آخر صفائی کرنے والا کون ہے؟ آپ باغ کی طرف بڑھے اور جانے کے بعد کہا دوستو، اپنے دوست سے چہرہ نہیں چھپایا جاتا ہے، ذرا چہرہ تو دکھاؤ، تم ہو کون جو میرے باغ میں کام کرتے ہو؟ اتنا کہنا تھا، 4 چہرے نگاہوں کے سامنے آئے، بڑے عجیب چہرے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا حضور ہم جنات میں سے ہیں۔ کہا یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا سرکار جب آپ قرآن پڑھا کرتے ہو آواز اتنی پیاری ہے کہ ہم آپ کا قرآن سننے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ حضور آپ کو ہم کیا بتائیں، آپ کا قرآن پڑھنے کا انداز اتنا بہتر ہے کہ ہم نے آپ کو سنتے سنتے قرآن درست کر لیا ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ کہا پھر یہاں صفائی کیوں کر رہے ہو؟ تو جنوں نے کہا تھا ایک حسن بات یہ ہے، ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے، تلاوت آپ سے سیکھی ہے، اور جو سکھایا کرتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے۔ تو حسن بات یہ ہے، جب تک جئیں گے تیرے خادم بن کے جئیں گے، جب تک ہم رہیں گے استاد مانتے رہیں گے۔ یا